اچھا جی، آج چونکہ ہمارا پروگرام ہے میں اور میرا گھر، تو سلسلے میں پچھلی دفعہ ہم نے گھر میں داخل ہونے کی مصنوعی طریقہ جو تھا وہ بات کی تھی. آج ہم جو ہے گھر سے نکلنے کی جو مصنوعی طریقہ ہے اس کی بات کریں. کہتے ہیں کہ مصنوعی طریقے کے لیے دروازے کو جو ہے نا ایسے دائیں ہاتھ سے کھولنا اور ساتھ میں دعا پڑھنی ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جو آدمی یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے 4 اعلان اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتے ہیں. تیری حفاظت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی، تیرے کام بنا دیے گئے اور تجھے شیطان سے محفوظ کر دیا گیا. انشاءاللہ باقی بات اس سلسلے میں انشاءاللہ پھر اسٹوڈیو میں کریں گے. تو یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں. ناظرین کرام السلام علیکم. آج ہم حاضر ہیں ہفتے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا گھر، پیارا گھر. جیسے ابھی ہم نے پچھلے پروگرام میں گھر میں داخل ہونے کے لیے وہ مصنون طریقہ زندگی جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اس کی ترتیب کی تھی. آج ہم نے گھر سے باہر نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے، کیسے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہم جیسے ہم نے ابھی نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس کے حق پہ 4 اعلان ہوگی. جا تیری حفاظت کی گئی، تیرے کام بنا دیے گئے، تجھے ہدایت دی گئی، شیطان سے تجھے محفوظ کر دیا گیا. تو یہ کتنی بڑی انشورنس ہوگی ہماری اللہ پاک کی طرف سے. کمپنیاں مختلف ہیں نا انشورنس، تو ہم ان میں تلاش کرتے ہیں جو بھائی وہ کمپنی اس سے انشورنس کروائیں جو زیادہ بینیفٹ ہمیں موڑ کے دے سکے. تو جو اللہ پاک کی انشورنس کمپنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انشورنس کروانے کے یہ طریقے بتائے. اپنا تحفظ اللہ سے کرو. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرمان ہے کہ انسان کے ساتھ جو کرامن کاتبین ہے وہ تو علد ہے حفاظت کے لیے غالباً اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، غالباً 6 فرشتے ہر وقت انسان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ایک ایک انسان کے ساتھ معمور کی. جب اسے کوئی تکلیف پہنچنے والی ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں اس کے مقدر کا لکھا ہوا، اگر نہیں ہے تو فرشتے اس تکلیف اس بندے کے درمیان حائل ہو کے تو جو تکلیف ہوتی ہے اس کو دور کر دیتے ہیں، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں وہ کیسے بچا جی، وہ جی اللہ نہیں بچایا، وہ جی یہ ہمارے عرف عام میں ہوتا ہے. اور جب کہتے ہیں کوئی تکلیف اس کو پہنچنے والی ہوتی ہے تو فرشتے اس کے مقدر میں لکھا دیکھتے ہیں کہ یہ تکلیف اس کو پہنچنی ہے، تو فرشتے جو ہے درمیان میں سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کا امر واقع ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ پاک کے ساتھ جو ہے معاملات درست رکھنا، اللہ پاک سے اپنی حفاظت مانگنا، اپنے بچوں کی، اپنے گھر بار کی، یہ مصنون طریقہ زندگی. اب ہمارے گھروں کے جو ہم نے پروگرام میں شروع سے ایک بات چل رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں 4 قسم کے افراد ہم رہ رہے ہوتے ہیں. بچے، بڑی عمر کے، مقصد بڑی عمر کے لوگ، اور عورتیں اور مرد. ان چاروں کا علیحدہ علیحدہ کردار ہوتا ہے. تو باقیوں پہ بھی انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. ابھی ہم چونکہ بچوں کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت، بچوں کا جو پرورش کرنے کا نظام ہوتا ہے. اب بڑے آدمی، بڑی عمر والے جو ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کی تربیت کے اوپر اپنا ذہن، اپنے تجربات سے بچوں کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں. ماں اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، خاوند بھائی اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کے اوپر جو ہمارا ذہن چل رہا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ ایک صحت کے حوالے سے بھی، وہ ذہن کے حوالے سے بھی، تربیت کے حوالے سے بھی وہ خوش نما زندگی کے حامل افراد بنے. تو یہ تربیت کا جو نظام ہے یہ ہمیں صرف اور صرف گھر سے ہی ملے گا. گھر والے ہی تربیت کر سکتے ہیں. اب گھر والوں کی تربیت کی جو کوشش ہے اس میں بھی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی بتلایا ہوا ہے کہ بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے. تو بچوں کو ہم انہی عادات کا پابند بنائیں گے تو وہ بچے جو ہیں پھر آگے چل کر ہمارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنیں گے. اور وہ بچے جو ہیں
ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ سہولت کا، امن کا اور بہتری کا ذریعہ بنے. اب ہماری جو بچوں کی پرورش ہے اس کو محدود پیمانے پر اپنے گھر کا فرد سمجھ کر ہم نے اس کی پرورش نہیں کرنی. کہتے ہیں کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے، یہ بچپن سے ہی جو ہے انہوں نے اللہ پاک، کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی مدد بندے کے عزم کے ساتھ چلتی ہے. بندے کے اندر جو عزم ہوتا ہے اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ چلتی ہے. اب یہ بچپن سے ہی ان کو ہوش سنبھالا، ان کو پتہ چلا کہ بھئی بیت المقدس جو ہے وہ غیروں کے قبضے میں، تو انہوں نے وہیں سے جو ہے اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا، گھر میں بھی کہنا شروع، میں بیت المقدس کو آزاد کروں گا، میں بیت المقدس کو آزاد کروں گا. جدھر بھی ہوتا ہے ان کا، میں بیت المقدس کو آزاد کروں گا. اب اسی طرح پروان چڑھتے گئے، بڑے ہوتے گئے. جب بڑے ہو گئے تو آج بھی ان کی وہ منجنیق وغیرہ وہ چیزیں، سارے اوزار جن سے انہوں نے فتح کیا، لیکن اس کے لیے انہوں نے کتنی مشقتیں برداشت کی. کہتے ہیں کتنے ہی مسلمان ملک جہاں سے انہوں نے گزر کے لشکر نے جانا تھا بیت المقدس کی طرف، تو مسلمان ملکوں نے ان کے رکاوٹ ڈالی، نہیں بھائی ہم تمہیں یہاں سے نہیں گزرنے دیتے. تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی جہاد کیا، ان سے راستہ بنوایا اور اپنے عزم کو پورا کر دکھایا اور بیت المقدس کو آزاد کر کے پوری دنیا کو دکھلایا. آج یورپ میں بھی ان کے نام کے اوپر، اس کا کارنامے کے اوپر فلمیں بنی ہوئی، ڈرامے بنے ہوئے. وہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارناموں سے اپنے بچوں کو آگاہ کرتے. لیکن ہماری کم نصیبی کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ایسے ہیروز، ایسے بڑوں کے تذکرے نہیں سناتے. اس لیے اپنے گھروں کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے، اہل بیت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے پچھلے پروگرام میں ہمیں بات کی تھی کہ ہمیں جو ہے ہمارے لیے جو بہترین زندگی گزارنے کا جو ذریعہ ہے وہ صحابہ ہے. بچوں کے لیے صحابہ کے بچے، بڑوں کے لیے صحابہ کے مرد، عورتوں کے لیے صحابہ کی عورتیں. ہم گھروں میں اس کے تذکرے کریں. گھروں کے اندر جو ہے یہ جو بھی آج کل ایک کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں واقعات لکھے ہوں گے، آدھا گھنٹہ فضائل اعمال کی تعلیم کریں. تو آہستہ ہمارے بچے جس ماحول میں بھی جائیں گے، دنیا کے جس ماحول میں بھی، اگر گھر کی تعلیم سے، گھر کے ماحول سے، گھر کی تربیت سے وہ اچھے افراد کا ہم نے ان کو ذہن ڈالا ہوا ہوگا، تو جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ وہ بہترین انسان، بہترین مسلمان بن کے ساری دنیا کو دکھلائیں گے. اس کے ساتھ ہی اب ہم اگلے پروگرام کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلے ہفتے ہم حاضر ہوں گے، میں اور میرا گھر پروگرام میں. کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میری تعلیم، سوموار والے دن میں اور میری ڈرائیونگ. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.